اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين على لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا تاکہ ہم دیکھیں تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے. عظیم مجلس، یہ زندگی ایک امتحان ہے اور یہ دنیا امتحان گاہ یعنی ایگزامینیشن ہال. ایگزامینیشن ہال اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر لمیٹڈ ٹائم، سب کے پاس لمیٹڈ ٹائم، جس کا جب ٹائم آ جاتا ہے تو اس کو یہاں سے جانا پڑتا ہے. یہ اسی کو معلوم ہے کہ اس نے کس کو کتنا وقت دیا ہے. لیکن بہرحال جتنا بھی وقت دیا ہے وہ ہے لمیٹڈ. جس طرح سے کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں پر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے معلوم نہ ہو کہ ایگزامینیشن ہال میں جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ بالکل لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. جنرلی تو 3 ہی گھنٹے ہوتے ہیں. کوئی ایگزام ہوتا ہے جس میں کبھی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، کبھی 2 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن جنرلی جو لمٹ ہے، جو ڈیوریشن ہے کسی بھی پیپر کا، تو وہ 3 گھنٹے ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا ایگزام دینے کے بعد اب انسان انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب دیکھے رزلٹ کیسا آتا ہے. جو لوگ بالکل کم ذہن ہیں، جو بالکل غبی ہیں، بلنٹ ہیں، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رزلٹ اچھا نہیں آنے والا ہے. جو لوگ ٹاپر ہیں، جو لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں اپنی پڑھائی کے معاملے میں، انٹلیکچوئل ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ رزلٹ اچھا ہی آنے والا ہے، کامیابی ہمیں ملنے ہی والی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں اس میں سے، یعنی نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فیل ہو جائیں گے، نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پاس ہو جائیں گے. ایگزام دے دیا، اب اللہ سے دعا کریں پروردگار پاس ہو جائیں، پروردگار پاس ہو جائیں. یہ بیچ کے لوگ ہیں. لیکن بہرحال ایگزامینیشن ہال کا ایک اپنا اصول یہ ہے کہ اگر ٹائم ختم ہو گیا تو آپ کا پیپر پورا ہوا یا نہیں ہوا، پرفارمنس کمپلیٹ آپ کی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن آپ سے کاپی واپس لے لی جائے ہر حالت. ایگزامنرز کو نہیں معلوم کہ آپ کا پرفارمنس پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ٹائم ہے، ہو گیا، ختم، اوور.
کاپی لے لی گئی۔ یہ دنیا بھی اسی طرح سے ہے کہ جب یہ امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا پھر مہلت نہیں ملے گی کہ اب پرفارمنس کر کے دکھاؤ۔ جتنی مہلت ہے وہ ابھی مہلت ہے، جتنی فرصت ہے وہ ابھی فرصت ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم پرفارمنس کر کے دکھائیں، یہی وقت ہے کہ ہم محنت کر لیں، اور خدا نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جنہیں امید ہوتی ہے کہ ہم تو فیل ہی ہونے ہیں، فیل ہی ہونے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں میں شامل نہ بھی ہوں کہ جنہیں میں نے ٹاپر کہا، جنہیں میں نے انٹیلیجنٹ کہا، جنہیں میں نے انٹلیکچوئل کہا، تو کم سے کم ان لوگوں میں تو شامل ہوں کہ جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں کہ دعا کریں گے تو شاید کامیابی مل جائے گی، دامن اہل بیت پکڑ لیں گے تو شاید کامیابی ہو جائے گی۔ یعنی اپنی طرف سے محنت تو ہم نے بہت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خوف، یہ خطرہ دماغ میں بیٹھا ہوئے معلوم نہیں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو حاضرین مجلس، جو اس عالم میں جو اسٹیج پہ آ جاتا ہے، ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کا عمل ایسا ہو کہ جہاں یقین ہو کہ کامیابی ہمارا ہی دامن پکڑنے والی ہے، کامیابی ہمیں ہی ملنے والی ہے۔ لیکن اگر ایسا عمل نہ بھی ہو تو کم سے کم ایسا عمل تو ہو کہ یہ امید ہو کہ اگر دعا کریں گے، اگر شفاعت آل محمد حاصل ہو گئی تو کامیابی مل جائے گی۔ یعنی اپنی محنت بھی کی ہے، اپنی کوشش بھی کی ہے، اپنی طرف سے ٹرائی بھی کیا ہے۔ اب حوالے اہل بیت کے، حوالے پروردگار کے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو حاضرین مجلس، یہ دنیا امتحان کا ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اور موت وہ وقت ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اس ایگزامینیشن ہال کا رزلٹ آنے والا ہے۔ موت کے بعد پرفارمنس نہیں ہے، موت کے بعد تو اب رزلٹ کا انتظار۔ اب کیا ہونے والا ہے، اب صراط پہ کیا ہونے والا ہے، میزان پہ کیا ہونے والا ہے، قبر کے اندھیروں میں کیا ہونے والا ہے، اب نشور میں کیا ہونے والا ہے، اب عالم برزخ میں کیا ہونے والا ہے۔ بس اب انتظار کر سکتے ہیں، پرفارمنس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ حاضرین مجلس، یہ جو ہم لوگوں کے دلوں میں موت کا خوف بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی پرفارمنس ویک ہے، پرفارمنس ویک ہے۔ اگر پرفارمنس ہماری ویک نہ ہو تو موت کوئی بھیانک چیز نہیں ہے، موت کوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ موت تو اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے کوئی حج کے لیے گیا اور اس نے اپنا لباس اتارا اور اس نے احرام باندھ لیا، اس نے حج کے رکن ادا کیے، حج پورا کیا، واپس اس نے پھر اپنا لباس پہن لیا۔ کہا ایک مومن کے لیے موت بالکل اسی طرح سے ہے کہ انسان نے اپنا لباس اتارا، کفن کو پہن لیا، اور اس کے بعد عالم برزخ میں اللہ نے اسے دیبا اور حریر کا لباس عطا کر دیا۔ تو اس نے کفن کو اتارا اور اللہ کا دیا ہوا دیبا اور حریر کا لباس سے وطن کر لیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اس ایگزامینیشن ہال میں جو سب سے بڑی ذمہ داری، جو سب سے امپورٹنٹ پرفارمنس ہے، وہ تربیت اولاد ہے۔ کیونکہ اگر تربیت اولاد بہترین ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہاری پرفارمنس کا امپیکٹ یہاں رہ جائے۔ تم ایسی اولاد کو چھوڑ جاؤ کہ تم یہاں وہاں جاؤ اور وہ یہاں سے تمہارے لیے ثواب بھیجتی رہے، وہ یہاں سے تمہارے لیے کار خیر بھیجتی رہے، وہ یہاں سے تمہارے لیے صدقہ کرتی رہے، وہ یہاں سے تمہاری نمازیں پڑھتی رہے، تمہارے روزے ادا کراتی رہے۔ تو ہو سکتا ہے تو اس ایگزامینیشن ہال میں جو سب سے امپورٹنٹ پرفارمنس ہے وہ تربیت اولاد ہے۔ تربیت اولاد، اور جن کے ذمہ اگر تربیت اولاد نہیں ہے تو پھر ان کے لیے اپنا پرفارمنس ضروری ہے۔ اور اس کے بعد موت کی منزل آسان ہے۔ جنہوں نے اس ذمہ داری کو اپنی پورا کر لیا ان کے لیے یہاں بھی آسانی، پھر وہاں بھی آسانی ہے۔ بھائی لائق اولاد ماں باپ کے لیے دنیا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اللہ نے اسے یہاں بھی نعمت عطا کر دی، اور جب وہ وہاں چلا گیا، مرنے والا وہاں پہنچ گیا، اب وہاں بھی یہاں سے جا رہا ہے، وہاں بھی بھیجا جا رہا ہے، یہاں سے نعمتیں جا رہی ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، کار ثواب کار خیر کی شکل میں۔ تو وہاں تو بہترین اولاد جو ہوتی ہے اچھی تربیت کی وجہ سے وہ یہاں بھی نعمت ہے، وہاں بھی نعمت ہے۔
جب انسان ایسا پرفارمنس کر لیتا ہے تو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا. موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہماری پرفارمنس ویک ہے. جس طرح سے کہ ایگزامینیشن کے بعد بچوں کو اپنے ریزلٹ سے ڈر لگتا ہے, اسی طرح ہم لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے. کیونکہ یہ جو دنیاوی امتحان گاہ ہے, یہاں پر پرفارمنس ویسی نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے, ورنہ موت سے ڈر نہیں لگتا. معصومین نے کہا کہ موت کیا ہے؟ کہا موت تو ایک پل ہے. کہا ایک پل پہ سے گزر جانے کو موت کہتے ہیں. کہا یہ دنیا ایک پل ہے, ادھر سے چڑھے ادھر اتر گئے اور کچھ نہیں ہے موت. کہا ایک پل پہ سے گزرے, جس طرح سے کہ پل پہ رہا نہیں جا سکتا, اتنا پتلا اتنا چھوٹا ہوتا ہے پل کے, وہاں پر گھر بنا کے نہیں رہ سکتے. کہا اس طرح سے یہ دنیا بھی بس ایسی ہے کہ یہاں رہ نہیں سکتے ہمیشہ کے لیے, صرف 4 دن کی زندگی ہے. کہا اسے دنیا نہ سمجھو, اسے پل سمجھو کہ یہ پل ہے, ایک گزرگاہ ہے, اس پہ سے گزر کے نکل جانا ہے. تم اسے ہمیشہ کا گھر سمجھے بیٹھے ہو, یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے. نہیں, یہ تو ایک گزرگاہ ہے اور ایک پل ہے, جس طرح سے کوئی ادھر سے چڑھا اور ادھر گزر گیا. اور یہی پوچھا تھا کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام الاسلام سے, کہ مولا موت سے بہت ڈر لگتا ہے, موت سے بہت ڈر لگتا ہے. کہا ڈر تو لگنا ہی چاہیے. اس لیے لگتا ہے موت سے ڈر کہ تم نے اپنی دنیا سجا لی, تم نے اپنی عقبا ویران کر دی, آخرت کو اپنی تم نے ویران کیا ہے. وَأَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا وَخَرَّبْتُمُ الْآخِرَةَ, دنیا کو سجا لیا, آخرت کو ویران کر دیا. امام فرما رہے ہیں کہ ویرانے میں تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا, ویرانے میں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا. اگر تم نے اپنی آخرت کو سجایا ہوتا تو جس طرح شوق سے تم یہاں رہ رہے ہو, اسی طرح سے تم شوق سے موت کو بھی گلے لگا دیتے. اسی طرح شوق کے ساتھ تم موت کو بھی گلے لگاتے جس طرح سے تم شوق کے ساتھ زندگی کو گلے لگا رہے ہو. امام فرما رہے یہ وجہ ہے, موت سے ڈرنے کی اور کوئی وجہ نہیں. 3 گھنٹے کا امتحان. ہم لوگ سمجھتے ہیں 80 سال جی لیے, کوئی سمجھتا ہے 70 سال جی لیے, کوئی سمجھتا ہے 90 سال جی لیے. لیکن یہی اتنی لمبی عمر گزارنے کے بعد جب وہاں پہنچیں گے, قرآن مجید کہہ رہا ہے ان سے پوچھا جائے گا, قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ, کہ زمین پر کتنا رہے. تو فوراً وہ جواب دیں گے, قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, کہ یا تو ایک دن یا رہے یا پھر آدھے دن رہے. جو 80 برس کی عمر گزار کے گئے, جو 70 برس کی عمر گزار کے گئے, جو 90 برس کی عمر گزار کے گئے, وہ روز محشر کہیں گے کہ ہم دنیا میں یا تو ایک دن رہے یا آدھے دن رہے. تو اب ظاہر ہے کہ پروردگار کے سامنے کوئی جھوٹ تو بول نہیں سکتا. جتنا جھوٹ بولنا ہے وہ تو یہی بول لیتے ہیں. وہاں تو جھوٹ بول لیں گے, نہیں معلوم ہی ہے. تو وہاں تو جو بھی کہنا ہے وہ سچ ہی سچ کہنا ہے. تو اب جو 80 اور 90 برس کی عمر جی کے جا رہا ہے, وہ کیوں کہہ رہا ہے وہاں پر کہ پروردگار یا تو ہم ایک دن زندہ رہے یا پھر شاید آدھے دن زندہ رہے. کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی زندگی کے مقابلے میں وہاں کی زندگی یا تو ایک دن یا آدھا دن ہے. اتنی چھوٹی سی زندگی میں رہتے ہوئے, اتنی مختصر زندگی جینے کے باوجود حیرت کی بات ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح سے محو ہو جاتے ہیں, دنیا میں اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خیال موت نہیں آتا, ہمیں مرنے کا خیال نہیں آتا. ہم جتنی باتیں کرتے ہیں زندگی کی باتیں کرتے ہیں, موت کی باتیں نہیں کرتے. اگر موت کی باتیں کرنے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت انسان موت 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 کہتا